آج کل لوگ اتفاق کی کوشش کرتے ہیں، مگر اتفاق کی جو جڑ ہے اس کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ اتفاق جو ہمیشہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے کم سمجھے، اس سے کبھی اختلاف اور جھگڑے کی نوبت ہی آ ہی نہیں سکتی۔ افسوس، آج اس پاکیزہ خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کے خلاف غرور، اپنے کو بڑا سمجھنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ لباس میں ہمیشہ کسی وضع کو، ایسی وضع کو پسند کرتے ہیں جس سے تمام مجمع بھر میں ہم ہی کو بڑا سمجھا جائے۔ غضب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھی شروع سے اس ایسے لباس کی عادت ڈلواتے ہیں۔ غرض ہر بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھائی اپنے کو فرعون کے برابر سمجھتا ہے۔ پھر فرمائیے اتفاق کیسے ہوگا؟ اگر اتفاق کا واقع میں شوق ہے تو صوفیوں کے طرز پر چلنے کی کوشش کرو، ان حضرات کے قدموں پر جا گرو، پھر دیکھو کیسا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک رئیس آدمی سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر لڑکے سے کسی نوکر پر کچھ زیادتی ہو جائے، لڑکے سے کسی نوکر پر کچھ زیادتی ہو جائے تو کیا اس کو سزا دینی چاہیے لڑکے کو؟ ان رئیس صاحب کی یہ رائے تھی کہ لڑکے کو سزا نہ دینی چاہیے، اس نے نوکر کو مار دیا۔ اور سزا دینے سے بچے کی ہمت کم ہو جاتی ہے، بلند حوصلہ نہیں رہتا۔ خدا کی پناہ، قرآن کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نام آج کل ترقی رکھا ہے لوگوں نے، قرآن اس ترقی کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ غرض یہ ہے، اتفاق پیدا کرنے کی صورت یہ ہے اپنے عمل درست کرو، اور جو لوگ اپنے عمل درست کر چکے ہیں ان کے پاس آنا جانا رکھو، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ بزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نیت ان کی صرف وقت پورا کرنا، دل بہلانا ہوتی ہے۔ کیوں آج ویسے ہی؟ تمہیں کوئی ہلا نہیں تھا، تمہیں کچھ کام نہیں تھا، یہاں آ گئے ہو خام خواہ۔ نیت ان کی صرف وقت پورا کرنا، دل بہلانا ہوتی ہے۔ چنانچہ بزرگوں کے پاس جا کر دنیا بھر کے قصے، جھگڑے، اخبار شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاحی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن مزاج میں جلدی ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں 2 ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے، ولی اللہ بن جائے۔ ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ جلہا جب 2 دن نماز پڑھ لیتا ہے تو انتظار کرتا ہے میرے پاس اب وہی آتی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو روزانہ اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو گئی، یہ کیا بڑا فائدہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی آدمی کو طلب نہیں چھوڑنی چاہیے، اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو جب بھی اللہ کی طلب میں لگا رہے۔ ہائے ہائے، ایک حافظ جی پڑھاتے تھے وہاں سرحدی پٹھانوں میں، پڑھاتے تھے ادھر کے، اور ایک دن کسی بچے کو پٹھان کے مار دیا، اس کو ایک آدھا مار دیا، بس وہ آگ بگولا ہو کے وہاں سے نکلا، اٹھ کے چل دیا۔ ارے سن، وہ سنتے ہی چلا جا، اور گھر جا کے تلمبا چھرا لے کے اور یوں آنکھیں لال کر سے حافظ جی نے کہا یہ تو آتے کر دے گا، یہ نہیں مان رہا، ادھر مڑتا ہی نہیں، نرماتا ہی نہیں، اٹھ کے وہاں سے بھاگے، ادھر کو ادھر کو، پیچھے 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 پیچھے۔ اس کا باپ مل گیا، ارے بھائی میرے سے غلطی ہوگی، میں تمہارے بچے کے مار دیتا، وہ دیکھو چھرا لیے میرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے، اسے پکڑو، قبضے میں کرو۔ حافظ صاحب گھبراؤ نہیں، بالکل چین سے سکون سے کھڑے ہو جاؤ، بالکل نہ گھبراؤ، میں ہوں یہاں موجود، کھڑے رہو، یہیں کھڑے ہو بس۔ نہیں تو عالیہ قریب، کہنا عالیہ ہو نہ عالیہ ہو تم یہیں کھڑے رہو بے فکر ہو کر کے، سکون سے۔ ہمارے بچے کا پہلا وار ہے، اگر یہ خالی چلا گیا ساری عمر بزدل رہے گا، ایسی کی تیسی، تیرا وار خالی نہ جاوے۔ آپ نے دیکھا ہم نے آتے کام حافظ جی کا کر دیا گا، شاباش بیٹے شاباش شاباش، ہو گیا حوصلہ بلند۔ کل کو جب تیرے پہ کسی دن صورت تیرے پہ اٹھا لے، جب پتہ چلے گا اس بگاڑ کا، تو یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ یہ بھی اصلاح ہے کہ آدمی اپنے کو نکما سمجھنے لگے، بیکارہ سمجھنے لگے، یہ بھی ایک اصلاح کی بات ہے۔ اللہ کی طلب کی تو یہ شان ہے، اگر 100 دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دوزخی ہے تب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو۔ ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا تم کو عبادت کرتے ہوئے اتنے دن ہو گئے، ادھر سے نہ پیام ہے نہ سلام ہے، پھر اس سے کیا نفع؟ وہ بزرگ وظیفہ چھوڑ کے سو گئے۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے اور وجہ پوچھی بھائی کیوں سو گئے آج؟ اس نے کہا ادھر سے نہ سلام ہے نہ پیام ہے، مدت ہو گئی۔
پھر دل کیسے بڑھے آگے کو جب وہاں سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، اتنے دن ہو گئے مجھے 12 سال۔ جواب میں فرمایا تم جو ان کا نام لیتے ہو، دوبارہ نام لیتے ہو، اگلے دن بھی نام لیتے ہو، یہی تو ان کا جواب ہے اور یہی تو ان کا پیغام ہے۔ اگر وہ توفیق نہ دیتے تو یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک کہا غلط؟ ایک بزرگ کی حکایت شیخ سعدی نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی، تم کچھ بھی کرو یہاں کچھ قبول نہیں، کچھ بھی کرو یہاں کچھ قبول نہیں۔ مگر وہ بزرگ پھر کام میں لگ گئے۔ سمجھ میں آ رہی؟